10واں سپارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 71 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے۔ میثاق کا دن کہ اللہ کریم نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا عالم ارواح میں اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا جی، کیوں نہیں، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہمارے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کریم نے میثاق لیا اور تمام ہر انسان نے اس وقت یہ کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ دنیا میں جب انسان آیا اس کے بعد پھر وہ اس بات سے پھر گیا، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آگ پرستی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو یہ میثاق کے دن تو اللہ پاک نے یہ بات اپنے حبیب کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ غم نہ کریں، یہ تو مجھ سے بھی وعدہ کر کے پھر گئے، تو اگر یہ تجھ سے وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، آئندہ بھی ان کے اتوار وہی رہے، تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے قابو میں دے دے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسردہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر کے اسے توڑ چکے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت پر شکر گزاری کا عہد کیا اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا دیے۔ تو اگر ہم فی زمانہ اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارے جو مسلمان ہے اس کی حالت ناشکری جیسی ہے کہ نعمت اللہ پاک عطا کرتا ہے، چاہیے یہ ہے کہ اس کے نعمت کے ملنے پر گناہ کو چھوڑ دے اور عبادت کی طرف لگ جائے، لیکن انسان گناہ سے باز نہیں آتا، گناہ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو جب گناہ کو نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر
نہیں کی۔ تو جب پھر یہ ناشکری والا معاملہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ یا اس نے وہ شکر گزاری کا جو حق تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی اور یہ اپنے گناہوں پر ڈٹا رہا۔ تو اب یہ مسلمان کی حالت بتا رہے ہیں، کفار کی حالت تو وہ ہے ہی علیحدہ۔ تو یہ ایک مسلمان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان ہو کر تو وہ نعمتیں اس کو ملیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑے، تو وہ اپنے گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی ناشکری ہے۔ کافر تو کافر ہے، اس نے تو ناشکری کیا، وہ تو بہت گیا گزرا ہے، لیکن مسلمان کی حالت بھی تو بدلنی چاہیے۔ مسلمان کو بھی تو اپنا دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے نعمت دی، تو میں نے اس نعمت کے بدلے کیا کیا اس نعمت کے بدلے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔